معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ تبوک کے حوالے سے استغفار کے بعض مسائل آپ کے سامنے رکھے۔ پھر گزشتہ سے پیوستہ خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے حکم کو حرف آخر اور تنازع کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے کی بات کی۔ آج اسی بات کو مکمل کر کے دوبارہ استغفار کے باب اور غزوہ تبوک سے اپنی گزارشات کو شروع کریں گے۔ بنیادی طور کے اوپر جس بات کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک عظیم الشان حدیث ہے۔ آپ یہاں پہ آئے ہیں جمعہ پڑھنے، اس کی فضیلتیں ہیں، پہلے آنے کی، اونٹ کی قربانی، گائے کی، بکرے کی وغیرہ وغیرہ، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے لے کے دوسرے تک صرف 7 دن کے نہیں 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ لیکن بالعموم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کا، اس کو سمجھنے کا اور اس کو یاد کرنے کا ایک بہت بڑا جو اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے اور حیرت انگیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر بھی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ۔ قیامت کے دن چند چہرے روشن ہیں، چند چہروں کے اوپر خوشی اور مسرت اور شادمانی ہے، اور چند چہروں کے اوپر غم ہے، مایوسی ہے، تھکاوٹ کے آثار ہیں اور پریشانی اور غم حالی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن چند چہرے کالے ہوں گے، جس دن چہرے ٹوٹے پھوٹے ہوں گے، جس دن چہرے بے چین ہوں گے۔ چہروں سے کئی مرتبہ آپ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں، یار بڑے ہوش پھیر رہے ہو اور بڑے غم میں ہو، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے ان چہروں کے بارے میں مایوسیت، یاسیت، قنوطیت، کالک، غم، عجیب و غریب کفیات قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اس چہرے کو تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھے۔ سمع مقالتی، یہاں یہی بات کافی ہے آپ کے لیے، لیکن اگلے حصوں کی طرف بھی بڑھنا چاہیے۔ اللہ اس چہرے کو سرسبز و شاداب، آباد، تر و تازہ رکھے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہے، صرف سنتا ہے، اور پھر جو حدیث کو یاد کرتا ہے۔ 3 بندوں کا ذکر ہے، 3 خصوصیات کا ذکر ہے، اور پھر یاد کر کے آگے پہنچاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے زمین کی پشت کے اوپر۔ آپ غور کیجئے، مسلمانوں کا وہ کون سا طبقہ فکر ہے؟ یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے، اور سب آپ لوگ اس کو سنتے ہیں۔ کوئی قیل کال نہیں، کسی پیر فقیر ان کے اقوال پڑھنا، ان کی حکمت کی باتیں سننا اچھی بات ہے، لیکن چہرہ اس کا تر و تازہ اللہ رکھے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے اور آگے بھی پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اس حدیث کا مصداق کرے، اور ہمارا چہرہ اللہ قیامت کے دن سرسبز و شاداب رکھے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اب آپ بتائیے، کیا یہ حدیث سننے کے بعد بھی آپ کے ذہن میں حدیث کے بارے میں شک ہونا چاہیے؟ انما المؤمنون، اللہ کہہ رہا ہے انما کلمہ حصر ہے، صرف وہی مومن ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اللہ پہ ایمان لانے والے اور دنیا میں حقیقی مومن صرف وہی ہیں جو اللہ پہ اور رسول اللہ کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرتے۔ یہ بات آج آپ نے سمجھنی، پھر شک نہیں کرتے، پھر ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں انکار حدیث کا فتنہ اس قدر بڑھ چکا ہے جی، قرآن مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ جس طرح قرآن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے،
اسی طرح رسول اللہ کی حدیث کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ حدیث رسول کے بغیر تو قرآن پاک کو بھی نہیں پڑھا جا سکتا، سمجھا جا سکتا، یہ دعویٰ ہی نہیں کیا جا سکتا یہ کلام اللہ ہے۔ اگر حدیث کو مائنس کر دیا جائے تو یہ دعویٰ ہی کیا نہیں جا سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم لم يرتابوا، مومن صرف وہی ہیں اس زمین کی پشت کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس کے اندر پھر بعد میں شک نہیں کرتے۔ یہ جو شک کا لفظ ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ عقل سے۔ عقل بہت سی چیزیں نہیں مانتی، مثلا، اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات، پہلے بھی یہ نکتہ رکھ چکا ہوں، جس حدیث کا منکرین حدیث عقل کی بنیاد کے اوپر انکار کرتے ہیں اس حدیث سے ملتی جلتی آیت قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس بات کا انکار کیا بعین وہی بات قرآن پاک میں کسی اور تناظر میں موجود ہوتی ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ایک شخص کا ذکر ہے، آپ سب کو میں بتاؤں گا، آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ ایک شخص نے اللہ سے کہا، اور بعض لوگ ان کو نبی مانتے ہیں اور عزیر کا نام بھی ذکر ہے بعض مفسرین، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو قرآن پاک میں واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے اللہ کو کہا، اللہ یہ بیت المقدس کا جو علاقہ ہے یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگا؟ اس کے اوپر موت آ گئی ہے، کیسے زندہ ہوگا؟ کیسے یہ آبادیاں ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یہ قرآن پاک کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اور پھر جب اٹھایا تو اس کا عقل اور شعور اور تمام سینسز بالکل درست کام کر رہی ہیں۔ کتنے سال بعد؟ 100 سال بعد۔ کم لبست، کتنا عرصہ زندہ رہا؟ قالوا لبست یوما او بعد یوم، ایک دن یا اس سے بھی تھوڑا حصہ سویا رہا ہوں۔ یعنی عقل اور شعور یہ بتا رہی ہے، عقل ثم لم يرتابوا، ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر پھر ان کی باتوں میں شک اور شبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ عزیر سے پوچھ رہے ہیں کتنا عرصہ رہا؟ کا ایک دن یا اس سے بھی کم سویا ہوں گا۔ بل لبثت 100 عام، بلکہ تو 100 برس سویا رہا۔ اپنے گدھے کو دیکھ، ہڈیاں بن چکی ہیں، اور اپنے کھانے کو دیکھ، 100 سال پہلے جیسے گرم اور تر و تازہ تھا آج بھی ویسے ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب آپ نے یہ ذرا اس آیت کے اوپر یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، غور کرنا ہے۔ ان کی عمر 100 برس سوتے رہے۔ اگر عمر بڑھ چکی ہوتی، 100 برس کے بعد بڑھاپے کے سار آ چکے ہوتے، تو وہ اٹھتے اپنے جسم کو دیکھتے اور کہتے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ سویا رہا۔ اس کا مطلب عمر رک گئی، بالکل کوئی، اللہ قادر ہے، عمر کو روک دیا گیا۔ اٹھے اور کہا میں ایک لمحہ، ایک پہر، 2 پہر یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ اللہ نے کہا تو 100 برس سویا ہے، یہ دیکھ اب تیرے گدھے کے اوپر کیسے ہڈیوں کو چلاتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے سب سنا۔ یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے، منکرین حدیث انکار نہیں کر سکتے۔